بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تڑپا دینے والا واقعہ بیان کیا جائے گا، جسے سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مسلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا کہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لے، جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا آپ میرے ساتھ یہ معاہدہ کر لے کہ آدھے عرب کے آپ نبی ہیں اور آدھے عرب کا میں نبی۔ معاذ اللہ۔ اس خط کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، جبکہ تو کذاب ہے یعنی جھوٹا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے کر جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے ہیں اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی حضرت حبیب بن زید جو سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچا کرتے تھے، 12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے کہ فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کرام کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلتی ہے تجھے بولنے کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا کہ ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ آپ عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت حبیب بن زید اس طرح نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز بھی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ حبیب بن زید مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے۔ وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتاتا ہے کہ وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑا۔ مسلمہ ڈر کر کہتا ہے، کون ہو تم؟ آپ آواز بلند فرمانے لگے کہ تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بچھاؤ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھا کرتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسلمہ نے خط اس کو دیا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو کچھ بات نہ تھی، وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب بن زید تنہا کھڑے تھے، غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا، تیرا کیا حال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلام محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، ایک بازو کٹ کر گر گیا اور کہنے لگا، اب بول، تیرا کیا حال ہے؟ آپ فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری اور دوسرا بازو بھی کاٹ کیا، کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، بعد آج۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھ کے کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والے نے فرمایا کہ مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائے، گردن کاٹ گئی۔ ادھر مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا۔